بلند صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لرب علی والصلاة والسلام علی آباء علی و اجداد علی و زوجت علی و اولاد علی و اصحاب علی و محبین علی و عشیت یا علی واشیت علی و ایوان علی و اولاد علی ولعنت اللہ علی دائم منکر فضائل علی و غاصب حقوق علی و منکر ولایت علی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ خاندان سیدہ پہ بآواز بلند صلوات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی پر از عقیدت اور پر از روحانیت ماحول ہے۔ ہر چہرہ ہی صاحبان ذی وقار اور اہل علم کا میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ یقیناً آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن ہماری اجنبیت کو جو چیز ختم کرتی ہے اسے علی کی ولایت کہتے ہیں۔ سلامت رہا۔ میرا کوئی مطالبہ نہیں آپ سے کہ آپ مجھے داد دیں، یقیناً آپ کا مجلس اعزاء میں آ کے بیٹھ جانا ہی بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ داد ذاکر کو نہیں ہوتی، ذکر کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال بھائی کا حکم تھا، میں بالکل آپ کے اس علاقے میں میرے خیال سے پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں، پڑھتا تو میں اردو میں ہوں، تو امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا ماننے والا کم علم ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو وقت بالکل محدود ہے، اور جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ لامحدود ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مالک صاحب کن فیکون، نہج البلاغہ کے خالق، منبر کوفہ پر بیٹھ کر اپنی خلقت کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ ایک سائل کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ بسم اللہ۔ اردو تو پریشان تو نہیں ہوگا، مجبوری ہے، پڑھتا میں اردو چاہوں پنجابی میں کوئی لفظ پھوڑ لیں گے۔ یا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا۔ سبحان اللہ، یا علی یا علی۔ کب کا لفظ بھی، تھوڑا جا بولنا ہے میرے نال، کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا۔ اس نے کہا مولا بات واضح نہیں ہوئی۔ سائل نے سوال پھر دہرایا، تمہارے میرے مولا نے خیرات بدل دی۔ اس نے پھر پوچھا یا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب نہ تھا اور ہم تھے۔ بڑی مہربانی سرکار، بہت شکریہ یا علی۔ مجھے سچی تو اندر سا میں نے اضافی گلنا دی عادت ہی کوئی نہیں، نہ یہ درس میں اپنے حوزے تو لیا 11 سال جس سے میں شام میں علم حاصل کیتا، نہ اپنے بزرگاں کو لیا کہ میں تن کہاں ہاتھ اچھے تے ہاتھ مارا تے مارا، نہیں،
اضافی باتیں نہ آتی ہیں نہ کبھی کی ہیں. الحمدللہ ممبر پہ کھڑا ہوں, دنیا کے 25 سے 26 ممالک میں نے مجالس پڑھی ہیں. ادھر میں پہلی دفعہ حاضر ہوں, پہلی دفعہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. یا امیر المومن, اور میں موضوع بھی اس لیے یہ رکھا ہے کیونکہ صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق. تھوڑی مٹھی مٹھی دعات ہوئی صدقے, لوگوں سے بات کرو ان کی. اس نے پھر پوچھا یا امیر المومنین متی خلقتم, تو ان تقریر میں یاد کرانی ہے, میرے گھر دی مجلس ہے, میں 2 گھنٹے بھی پڑھ جا سا, روکنا میں ان کی صحیح کوئی نہیں. یا امیر, توجہ کرے جلدی جان چھوٹ جا سی. یا امیر المومنین متی خلقتم, آپ کب خلق ہوئے؟ مولا فرماتے ہیں کب نہ تھا. بھائی جان بسم اللہ. ہم سارے بولے ہم. اس نے کہا مولا عرش تھا. مولا فرماتے ہیں نہ تھا, ہم تھے. کہتا ہے مولا فرش. مولا فرماتے ہیں نہ تھا, ہم تھے. کہتا ہے مولا جنت. مولا فرماتے ہیں نہ تھی, ہم تھے. کہتا ہے مولا جہنم. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی, ہم تھے. کہتا ہے مولا حور و غلمان. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھے, ہم تھے. کہتا ہے مولا عرش. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھا, ہم تھے. کہتا ہے مولا جہنم. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی, ہم تھے. کہتا ہے مولا فرشتے. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھے, ہم تھے. کہتا ہے یا امیر المومنین, جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے, تو آپ رہتے کدھر تھے؟ فتبسم الامام, امام مسکرا کہتے سن, جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. سلامت رہے. بسم اللہ. بسم اللہ. یا علی یا علی. جہاں وہ رہتا تھا وہیں, کوئی گل مشکل تو نہیں ہو گئی؟ میں دن پہلے آکے میں کوشش کر سا تھوڑے تھوڑے پنجابی دے لفظ پڑھی رکھوں. جہاں وہ رہتا تھا, بس فرق یہ ہے وہ خالق تھا, ہم مخلوق تھے. اور یہ یاد رکھیں کبھی بھی آل محمد کو اپنے جیسی مخلوق نہیں سمجھنا. بڑا سونا سن رہے ہو. وہ خالق, ہم مخلوق. وہ ساجد, ہم مسجود تھے. توجہ نہیں فرما رہے. میرے مولا علی علیہ السلام نے 2 خطبے ارشاد فرمائے. 2 خطبے میں پڑھنے بس اپنی خلقت پر امیر المومنین. بھائی جان 2 خطبے, توجہ ہے میرے الفاظ سے. مولا نے فرمایا سائل سنو, ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق سماوات والارض والعرش واللوح والقلم والکرسی والملائکۃ والجنان وآدم ونوحا وابراہیم واسماعیل ب400,000 و24,000 سنہ. مولا فرماتے سائل سنو, اللہ نے نور محمد کو عرش, فرش, لوح, قلم, جنت, دوزخ, ہوا, فضا, چرند, پرند, نباتات کچھ بھی نہیں تھا. نہ آدم کا وجود تھا, نہ نوح کا وجود تھا, نہ ابراہیم کا وجود تھا, کچھ بھی نہ تھا. بس ایک وہ بنانے والا تھا اور 14 بننے والے تھے. وہ بے مثل تھا, یہ بے مثال بنے. وہ قدیر تھا, یہ اس کی قدرت بنے. وہ خدا تھا, یہ نمائندگان خدا بنے. وہ اللہ تھا, ان میں کوئی محمد رسول اللہ بنا تو کوئی علی ولی اللہ بنا. یا علی یا علی یا علی یا علی. بھائی توجہ فرما رہے ہیں. اے ٹوٹے پھٹے نعرے نہ مارو, ہکو نعرہ مارو تے واجد نال ماریا کرو. یا علی. اللہ نے مجلس چاند دا یہ مقصد نہیں ہے. ساڑھے ماحول پاکستان دا بدل چکا ہے, اور باخدا اسی چو باہر نکلو. شخصیت نو دیکھ کے داد دیتی جاندی ہے, یہ حقیقت ہے. شخصیت نو دیکھ کے گریہ کیتا جاندہ ہے, یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں.
اور یہ صرف ادھر نہیں ہے، دنیا پوری میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے۔ شخصیت پرستی سے نکلیں، ذکر پرست بنے، ذاکر پرست نہ بن جائیں۔ تو جو فرمانے پتہ نہیں پھر کب آپ کی ملاقات ہمارے ساتھ ہونی ہے، یہ تو خدا ہی بہتر جانے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے نور محمد کو 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔ دوسرا خطبہ اور التماس دعا، توجہ ہے میرے جی۔ مولا نے پھر فرمایا سائل سنو، ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج وموج من البحر وبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف وحرف من الآیہ وآیہ من السورہ وسورہ من الیاقوتہ ویاقوتہ من اللا شے واللا شے من مشیت اللہ۔ مولا کہتے ہیں سائل سنو، اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، کبھی تو بول ہی پڑھیں گے نا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا، اور یاقوتہ کو اللہ نے لا شے سے پیدا کیا، اور لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا۔ خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں سائل سن لے، نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت، ہم 14 ہی تو ہیں۔ یا علی وہ اللہ کی مشیت، یا علی وہ اللہ کی مشیت۔ ماشاءاللہ میں یقین مانے تھوڑا سا کنفیوز تھا، میں نے آتے بھائی سے پوچھا یار اللہ کر اردو سوڑ لیں، لیکن ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا سنتے ہیں۔ اللہ آپ کا یہ ذوق مودت ہمیشہ سلامت رکھے، جو بھی دعا لے کر آئے ہیں اس گھر سے خالی نہ جائیں آپ۔ تو جو میں طرف ہے جی، پھر میرے مولا نے فرمایا، خطبہ میں نے مکمل کرنا ہے جی، مولا نے فرمایا سائل یاد رکھو سمّا فتق اللہ نور محمد خلق منہ السماوات والارض، اللہ نے میرے بھائی محمد کے نور سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نوری خالق من عرش والکرسی، اللہ نے مجھ علی کے نور سے عرش و کرسی کو بنایا۔ پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسن خالق من لوح والقلم، اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو بنایا۔ پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسین خالق منہ ملائکۃ والجنان، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو بنایا۔ مولا کہتے ہیں ماکست الملائکۃ، بن چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے، خلق ہو چکے تھے فرشتے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ تَسْبِيحًا وَلَا تَحْلِيلًا وَلَا تَمْجِيدًا وَلَا رَكُوعًا وَلَا سَجُودًا۔ مولا کہتے ہیں بن چکے تھے فرشتے، لیکن فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے۔ مولا کہتے ہیں سبحنا وسبحت ملائکۃ لتسبیحنا، پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی۔ یا علی یا علی، مولا نے فرمایا یا علی یا علی، مولا نے فرمایا کبرنا۔ میں نے پہلے کہا ہے مجھے اضافی باتیں نہیں آتی کہ میں کہا ہاتھ اونچے کرو تو یہ کرو، نا نا نا۔ میرے بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے، جب لفظوں میں دم ہونا تو پھر چیخا ہی نہیں کرتے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ مولا نے کیا فرمایا کبرنا، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا اللہ اکبر۔ مولا نے کہا ہم رکوع کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم قیام کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم قعود کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے۔ پھر فرماتے ہیں جو سکھائے وہ استاد، جو سکھائے وہ استاد، جو سیکھے وہ ہے شاگرد۔ مولا نے فرمایا تھوڑی خاموشی دی قسم، مولا نے فرمایا نحنو معلم الملائکہ، ہم ہیں فرشتوں کے استاد۔ مولا نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتے کسی نبی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتے، لیکن دروازے زہرا پر بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے۔
یا علی یا علی۔ اور یاد رکھیں زمانے سے میں مختصر کروں جی، دو چیزیں سمجھی نہیں جا سکی۔ ایک آل محمد کی خلقت نہیں سمجھی جا سکی۔ پہلے باہر والے بھی اعتراض کرتے تھے، ہاں اب ہمارے اندر بھی یہ موجود ہے، لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ امیر المومنین ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، یہ نہیں عقیدے بنے ہوئے ہیں۔ میں ان سے ایک بات کرتا ہوں، شیطان حاضر ناظر ہو سکتا ہے، کل ایمان ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ یا علی، دو چیزیں سمجھی نہیں جا سکی سرکار۔ میں پیغام دے کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، نہ آل محمد کی خلقت سمجھی جا سکی، نہ اس گھر کی ولایت سمجھی جا سکی۔ لفظ ولایت پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، ولایت پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور خدا را اس جھگڑے سے باہر نکلیں۔ میں جس بھی ممبر پہ گیا ہوں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہی میں نے زیادہ پڑھا ہے، یہ ہر جگہ جھگڑا موجود ہے۔ آپ کو تقسیم کر دیا گیا صرف اور صرف ولایت امیر المومنین کے آگے کیا گیا، یہ نہیں کیا گیا۔ آپ کی مسجدیں تقسیم ہو گئیں، امام بارگاہ تقسیم ہو گئے، لیکن یاد رکھیں ولایت علی مسئلہ نہیں ہے۔ ولایت امیر المومنین اگر مسئلہ ہوتا تو میدان خم غدیر پر جیڑا بندہ غدیر خم دے نا تے خوش نہیں نہ ہوندا، اللہ کرے کدی خوش نہ ہوندا۔ میں تو ہی کہہ سکتا ہوں، میں اس سے آسان باتیں اور کر نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو امیر بندے ہوتے ہیں نا جی، امیر بندے انہوں سردیاں نالوں ڈھیر گرمیاں لگ دیا ہے یا نہیں ہے؟ جو علی کا بھی امیر ہو، چولو تواڈی مٹھی مٹھی دعات تو ہی صدقے، جو علی کا بھی امیر ہو، یک لخت عرب کے تپتے صحرا میں نبی کو کھڑا کروایا گیا، کس چیز کے لیے؟ مولا علی کی ولایت کے لیے۔ جو آگے جا چکے ان کو پیچھے بلایا، 10 منٹ میرے اور ہیں جی، توجہ رکھے گا۔ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، اور یہ میں نے خود روایات میں پڑھا ہے کہ جو میدان خم غدیر پر چھوٹی چھوٹی سی جھاڑیاں لگی ہوئی تھے نا، جہاں بوٹے لگے ہوئے ہیں، رسول نے وہ سارے ہی کٹوائے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں کٹوا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ لوگ سارے نا حج کے تھکے ہوئے ہو، اور جو بندہ تھکا ہوتا ہے نا اسے نیند بڑی زیادہ آتی ہے، شاید کل کو کوئی یہ نہ کہے جی میں سویا رہا اور ولایت علی کا انکاری ہو جائے۔ چلو جو سمجھ گیا میں کہتا ہوں واہ۔ حیدری علی، ساروں کو میدان خم غدیر میں اکٹھا کیا نبی نے، اور یہ مسلمہ پوری علمی زمانہ سے کہہ رہا ہوں، نبی کی زندگی کا طویل ترین خطبہ غدیر ہے۔ میں تھوڑا تیز ہونے لگا ہوں، آپ پھر ڈھیلے ہو گئے ہو یار۔ نبی کی زندگی دا طویل ترین خطبہ سارے بولو خطبہ۔ میں تو پہلے آکھیا میں 2 گھنٹے پڑھ جانا جائے، میرے نہ بولو جان چھوٹ جائے گی۔ خطبہ غدیر، اور جتنی دیر تمہارے میرے نبی نے خطبہ دیا، اپنے بھائی علی کے بازو کو بلند رکھا۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا اسی ہاتھ کا ہی صدقہ ہے، اور نبی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد علی کے چہرے کی زیارت کی۔ سامنے بڑے 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 صحابی موجود تھے، نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں وضو کے ساتھ ہوں۔ چلو جو سمجھ گیا، توجہ ہے میرے الفاظ جی۔ نبی نے خطبہ دینا شروع کیا، منتظر بھائی دعا فرمایا جی۔ نبی نے علی کے بازو کو بلند رکھا بلا تشبیہ، ہاتھ بلند۔ نبی نے طویل ترین خطبہ دینا شروع کیا۔ بھائی خطبہ سننا ہے نبی کا، نبی کا خطبہ ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے۔ نبی نے خطبہ دینا شروع کیا، فرماتے ہیں یا علی، آج تیری ولایت کے اوپر
اللہ میرے دین سے ہو گیا راضی، میرا دین ہو گیا مکمل، نعمتیں اس کی تمام ہوئی، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں اس کی تمام ہوئی۔ آج میرا دل کرتا ہے میں اپنے سارے ان حاجیوں کے مجمع میں علی تجھے آگ انعام دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے میرے مولا امیر ممکنات نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ مجھے انعام دیں۔ علی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے گا۔ نبی نے علی کے بازو کو بلند رکھا ہوا تھا، نبی نے فرمایا اچھا علی پھر سن، لو ان عبدن اتا بصالحات الغدا وود کل نبی و مرسل و ولی وساما ما سامن سوام بلا زجر وقاما ما قامن قوان بلا مللی وحج من فرض من سنن وطافا ما طافا غیر منتحلی ویقسم یتام دباج کلهم ویطعمون الجائین بالرجل الاسلی ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المومنین علی۔ کہتے ہیں علی سن، کوئی بندہ عبد اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، رکوع کرے، ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنت عمرے بھی کرے، اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے، سمندر کی تہہ میں عبادت کرے، جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہوں، ہواؤں میں اڑ اڑ کر عبادت کرے اور زمین پھر بھی نہ گرنے آئے، نیک نیک بھوکوں کو ڈھونڈ کر شہد سے وہ کھانا کھلائے، پھر فرماتے ہیں لم یوالے کا یا علی، اے علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری ولایت میں شک رکھتا ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، ارے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکے گا۔ یا علی یا علی بسم اللہ یا علی ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا۔ کوئی سمجھ بھی آئی گل ٹپ گئی سر تو؟ جن سمجھ نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرو میں پھر سمجھا لینا۔ ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المؤمنین علی۔ ذرہ نفع نہیں ملے گا اگر دل میں محبت ولایت امیر نہ ہوئی تو۔ منبر کوفہ، آخری بات جی بس 5 منٹ اور جی، منبر کوفہ مسجد اعظم ملک عراق، توجہ میرا رکھو سرکار، میں چھوڑ رہا ہوں جی منبر، شاید مصائب بھی نہیں پڑھوں گا۔ منبر ابیض خطیب لم یزل، بسم اللہ آگئے دیکھ لیا جی ہونا پڑا۔ منبر کوفہ خطیب لم یزل، جسے زوال ہے ہی نہیں، میرے مولا کے سامنے مجمع، او مجمع ذاکر کے سامنے ہو، خطیب کے سامنے ہو، نبی کے سامنے ہو یا امام کے سامنے ہو، ہر ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ظرف، اور پھر ولایت جناب امیر المومنین کا ہتھوڑا ویسے ہی کم بندے برداشت کرتے ہیں۔ مولا اپنی خلقت کے فضائل پڑھ رہے تھے، مولا خلقت کے فضائل، میں توجہ میں تو رکھو سرکار، میں رٹا ہوا کسی کا نہیں پڑھ رہا، مولا خلقت کے فضائل، امیر ممکنات علی ابن ابی طالب، مولا نے فرمایا یا اہل الکوفہ، میں پہلے کہا مصائب نہیں پڑھوں گا یہ چھوڑ رہا ہوں جی، یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، انظری میری طرف دیکھو، میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، میری طرف، تسی بھی میرے حال لکھیا ہے جی، انظری میری طرف دیکھو، میں علی اس ہستی کا نام ہوں جس نے آدم کی مشکل کشائی کی، تھوڑا سا بولنا ہے یار میرے ساتھ، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں سرکار، میں نے نوح کی مشکل کشائی کی، میں نے ایمان ہے تو بے شک کہتے آنا، میں نے ابراہیم کی مشکل کشائی کی، میں نے یوسف و یونس کی مشکل کشائی کی، میرے مولا نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر 70 انبیاءوں کے ساتھ رہنے کے دعوے کیے، مشکل کشائیوں کے دعوے کیے،
میں نے پہلے کہا ہے مجمع جس کے سامنے بھی ہو، ادھر بھی ایک بیٹھا ہوا تھا، حارث بن القبا، تاریخ میں اس کا نام ذکر ہوا ہے، حارث بن القبا، حارث بن قبا، یاد رکھیا نیرے ذاکرہ پیچھے نہ لگے رہو، علم سے بھی محبت پیدا کرے، توجہ میں تو رکھے سرکار۔ حارث بن القبا کھڑا ہوا منتظر بھائی، اس نے کہا یا علی میں نہیں مانتا آدم کی مشکل کشائی تو نے کی، میں نہیں مانتا نوح کی مشکل کشائی تو نے کی، میں نہیں مانتا ابراہیم کی مشکل کشائی تو نے کی، میں نہیں مانتا یونس و یوسف کی مشکل کشائی تو نے کی۔ یا علی ہم نے تو بڑوں بڑوں سے یہی سنا تھا، 13 رجب کو آپ دنیا میں آئے تھے، 16 رجب کو آپ کی ماں آپ کو کعبے سے لے کر باہر آئی تھی، آدم آپ سے پہلے گزر گئے، نوح آپ سے پہلے گزر گئے، ابراہیم آپ سے پہلے گزر گئے، مولا میں نہیں مانتا، مولا میں نہیں مانتا۔ اس نے شک کیا، میرے مولا نے اپنا ایک زینہ بڑھا دیا۔ مولا کہتے ہیں سنو یاد رکھو، تم کیا سمجھتے ہو علی صرف وہ تھا جس نے آدم کی مشکل کشائی کی؟ سنو میں علی امیر المومنین ہوں، میں باب العلوم ہوں، میں تاج اولیاء ہوں، میں ثابت قدم ہوں، میں جاہد المنافقین ہوں، میں حرز المومنین ہوں، میں خاور دو جہاں ہوں، میں دافع البلا ہوں، میں ہی ذاکر اکبر ہوں، میں ہی راسخ فی العلم ہوں، میں ہی زوج بطول ہوں، میں ہی عالی قدر ہوں، میں ہی غضنفر ہوں، میں ہی قسیم النار والجنہ ہوں، میں ہی قرار غیر فرار ہوں، میں ہی لائق منبر و صلوات ہوں، میں ہی ہادی دین ہوں، میں ہی یاسوب المومنین ہوں۔ وہ جلتا چلا گیا، مولا نے فضائل بڑھائے۔ مولا کہتے ہیں سن میں علی امین اللہ، میں علی باب اللہ، میں علی تقدیر اللہ، میں علی ثمرت اللہ، میں علی جنب اللہ، میں علی حبل اللہ، میں علی خیرت اللہ، میں علی دلیل اللہ، میں علی ذکر اللہ، میں علی طلب مرضات اللہ، میں علی ذل اللہ، میں علی عین اللہ، میں علی غلبت اللہ، میں علی امر اللہ۔ مولا کہتے ہیں سنو میں ہی وہ علی تھا جس کو آدم نہ بلائے حوا نہیں ملتی، اور جس کو آدم نہ بلائے حوا نہیں ملتی، جس کو نوح نہ بلائے کشتی پار نہیں ہوتی، جس کو محمد مصطفیٰ نمازیں روزے حج زکات سب کچھ پہنچانے کے بعد اگر مجھ علی کا پلانوں کا منبر بنا کر میری ولایت کا اعلان نہ کرے، تاریخ کہتی ہے محمد رسول اللہ بھی نہیں بنتے۔ یا علی مولا نے فضائل بڑھائے، تاریخیں یہی کہتی ہیں مولا علی نے 2 دقیقے آخری مولا نے فرمایا یاد رکھو میں ہی وہ علی جو بدر کا فاتح بنا، تجھے تھاکے گئے ہو لگ رہا، جو احد کا مرد میدان۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا یاد رکھو میں ہی وہ علی تھا جس کو 39 دن کے بعد نبی نے خیبر سے پکار کر یہ کہا تھا یا زیغم المحیمن یا ناصر النبی یا فارت القطائب یا قاتل الغوی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی۔ یا علی یا علی مولا علی علیہ السلام نے اپنے فضائل بڑھائے ہیں۔ میں یہاں سپیڈ چل رہا ہوں، میں لاہور پہنچنا 4 بجے، توجہ ہے جی؟ اومن کہہ رہے ہیں سپیڈ تھوڑی جی مٹھی رکھو۔ بہرحال جی مولا علی علیہ السلام نے، چلو جی مٹھی ہو جانے، مولا علی علیہ السلام نے 70 فضائل پڑھے، جلنے والا راکھ ہوا، جل جل کے مزید راکھ ہوا۔ اس نے پھر کہا یا علی میں نہیں مانتا۔ جامع الاخبار 1 کتاب، مانی الاخبار 2، عذاب الواقع 3 کتابوں میں یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا۔ توجہ میرے پاس ہے یا کوئی نہیں؟ اس نے پھر شک کیا، مالک صاحب کن تھا علی، اب جو نہ مانے ان کو منوانا بھی آتا ہے۔ اس نے کہا یا علی میں نہیں مانتا۔ اس نے پھر کہا یا علی میں نہیں مانتا۔ مولا نے کون نہیں کہا، مولا کہتے ہیں اخرج یا کلب، نکل یہاں سے کتے۔ تھوڑا سا بولنا یار، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اخرج یا کلب، نکل یہاں سے
لوگ اکثر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں ایسے الفاظ ممبروں پر مت بیان کیا جائے. آپ جا کے جنگ خندق میں دیکھیں, عامر ابن عبدود نے نیزہ مارا تھا. کدھر؟ چپ ہی کر گئے ہو بس. نبی کے خیمے پر. نبی نے کیا کہا؟ من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ وہ زبان کہ جس پر اللہ کی مہر لگی ہے. نبی نے کہا من لہذا الکلب. کاش کیمرے نہ لگے ہوتے تو ایک جملہ بہت بڑا تھا, ہدیہ کرتا, لیکن کر نہیں رہا. من لہذا الکلب پر حملہ کرے. تو سمجھن دی کیا کہنے ہیں نبی نے کون نہیں کہا, علی علیہ السلام نے کون نہیں کہا. مولا نے فرمایا اخرج یا کلب, نکل یہاں سے کتے. اب زبان لسان اللہ والی, چہرہ وجہ اللہ کا, آنکھیں عین اللہ کی, ہاتھ ید اللہ. مولا نے جیسے یہ کہا نا اخرج یا کلب, نکل یہاں سے کتے, وہ کتا بن گیا. کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے. بھائی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے. مسجد کوفہ سے باہر نکلا, پیچھے میرے مولا کے صحابی آپ جیسے چاہنے والے. کسی نے یہاں سے جوتا مارا, کسی نے یہاں سے پتھر مارا, کسی نے یہاں سے کنکر مارا. ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ارے یہ تو وہی ہے جس نے علی کے فضائل کا انکاری ہوا. ارے یہ تو وہی ہے جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. ارے یہ تو وہی ہے جس نے علی کی خلقت کا انکار کیا. کوفے کی گلیوں میں کتا بن کے چل رہا تھا. گھر کی دہلیز تک پہنچا, سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے بھی دیکھا کہ کوئی کتا آ گیا, چپل اتاری اور مارنے لگی. پیچھے سے علی کے نوکر عمار یاسر نے کہا اے عورت, اے بی بی, اس کو نہ مارنا, یہ تیرا شوہر ہے, اس کو نہ مارنا, یہ تیرا شوہر ہے. کہتی ہے میرا شوہر اور کتا, یقیناً علی کو بھونکا ہوگا.